ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة ما لم يغلقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہبر ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بس میں جہاں مہکائیں گے یا منہ میں نہا کر دم لیں گے فرعون بنے جو پھرتے ہیں آتے ہیں ستم کمزوروں پر فرعون بنے جو پھرتے ہیں آتے ہیں ستم کمزوروں پر ان سرکش جابر لوگوں کو انجام دکھا کر دم لیں گے قرآن ہمارا رہبر ہے احادیث ہماری منزل ہے قرآن ہمارا رہبر ہے احادیث ہماری منزل ہے رمضان کے باقی لوگوں کو اوقات دکھا کر دم لیں معزز و مکرم حضرات سامعین اعظام اللہ رب العزت والجلال کا بہت ہی کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ ہماری زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت عظمیٰ پر ہم جتنی بھی شکر گزاری کریں یقیناً کم اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان کی وجہ تسمیہ کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان رمض سے مشتق ہے اس کے معنی آتے ہیں جلا کر خاکستر کرنا جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اس کو راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے اسی طرح یہ مبارک مہینہ گناہگاروں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور ان کو بالکل پاک و صاف کرتا ہے اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہمیں
یہ پوتر مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے لیے جنت کے راستے ہموار کریں۔ جب روزے دار بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنا دن گزارتا ہے تو بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر ایک خاص بو پیدا ہوتی ہے۔ روزے دار کے منہ کے اندر وہ بو جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور جسے دنیا والے پسند نہیں کرتے اور یقیناً قابل نفرت اس کو سمجھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے جب اللہ کے حکموں کی بجا آوری کے لیے بندہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، وہ چاہے تو خاموشی سے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے خوف سے جب وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے اور اس کے معدے کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو بو پیدا ہو جاتی ہے تو مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ بو جس سے دنیا والے نفرت کرتے ہیں جنت کے عطر سے بھی افضل ہے، جنت کے پھولوں سے افضل ہے، جنت کے مشک و زعفران سے افضل ہے، اور اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرما دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے جنت کے مشک و عنبر سے بھی افضل ہے۔ یقین جانے کہ جب بھوک کا یہ حال ہے تو یقیناً اللہ کے یہاں روزے دار کی کتنی قدر و اہمیت ہے۔ آج ہم جس نوعیت سے روزہ رکھتے ہیں یعنی رات کا اکثر بلکہ پورا ہی حصہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مباح فرمایا ہے، ہم کھا اور پی سکتے ہیں۔ تقریباً اس وقت 14 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر روزے کی یہ صورت نہیں۔ یہ انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک عطا فرمایا۔ پہلے روزے کی صورت یہ ہوتی کہ پورا دن روزہ ہوتا اور رات کے اکثر حصہ بھی روزے کی نظر ہو جاتا۔ صورتحال یہ ہوتی کہ تراویح کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی انسان سو گیا تو یوں سمجھ لے روزے کی نیت کر لے، اب سونے کے بعد نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، بہت ساری جو مباح چیزیں اور جائز تھی اب وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، تو گویا پورا دن روزہ ہوتا تھا اور رات کا اکثر حصہ روزے میں گزر جاتا تھا۔ تو یوں سمجھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 20-21 گھنٹے کے روزے ہوا کرتے ہیں، اور آج ہم ایسیوں میں رہ کر اور گلے تک آنے کے باوجود 14 گھنٹے کے روزوں میں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ کبھی ہم نے غور بھی کیا کہ جس رب نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری تراویح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے، تراویح پڑھتے ہیں اپنے لیے، عبادت کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن یاد رکھ اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے روزی چھین لے اور دولت چھین لے، اللہ نے جہاں روزے کے اندر بہت ساری مصلحتیں رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، وہاں پر ایک اہم چیز یہ بھی رکھی ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ مالداروں کو غریبوں کا احساس ہے کہ ایک مہینہ ہم بھوکا رہتے ہیں اور اس کے اندر بھی طرح طرح کی وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں جن سے بھوک اور پیاس کا وقتی طور پر احساس ختم ہو جاتا ہے، جو سال کے 12 مہینوں کے اندر یہی صورتحال سے گزرتے ہیں، کم از کم ان کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے روزہ ہمیں اس لیے عطا کیا۔ عرض کر رہا تھا ایک صحابی جو محنت و مزدوری کیا کرتے تھے، تھکے ہارے اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد فوراً سو گئے۔ اصول یہ تھا کہ سونے کے بعد نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، روزہ شروع ہو گیا۔ فوراً رات کا اکثر حصہ روزے کی نظر
اور پورا دن روزہ ہو گیا. اب یہ صحابی پریشان. دوسرا دن آیا, کمزوری پیدا ہوئی, نقاہت پیدا ہوئی, جسم کے اندر نشاط پیدا نہیں ہوتا ہے, بیماری کی کیفیت ہو گئی ہے, اور آج بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ غشی آتی ہے اور اپنے بستر پر نڈھال ہو جاتے ہیں. 2 دن مسلسل ہو گئے صحابی کو, اور کھانے کا کوئی لقمہ اور پانی کا کوئی قطرہ آپ کے منہ کے اندر داخل نہ ہوا. جب یہ صورتحال ہوئی اور حضرات صحابہ کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا, تو اللہ رب العزت نے یہ رحم فرمایا اور ہمارے لیے اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے کہا, اے نبی جی آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ پوری رات کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, صرف دن کا روزہ ہوگا. اگر وہی صورتحال ہوتی تو ہم جیسے نکمے جو 14 گھنٹے کے روزے کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ 20-21 گھنٹے کے روزوں کو کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بڑی سہولت عطا فرمائی. یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے اس مہینے کے اندر کھولتے ہیں, اور 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں پر بارش سے بھی زیادہ تیز برستی. رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ سعادتوں سے اپنے دامنوں کو بھرنے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلانے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ اللہ کی معرفت, اللہ کا قرب, اللہ کا دھیان حاصل کرنے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ جنت کے حصول کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں صحابہ اللہ کی عبادت میں اضافہ فرمایا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے فیضیاب ہو کر جنت الفردوس کو اپنا مقدر بناتے ہیں. لیکن ہماری صورتحال اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الصیام جنۃ ما لم یخرجها, روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتا ہے. یہ ڈھال یوں سمجھے کہ میدان جنگ کے اندر جب آپس میں مقابلے ہوا کرتے تھے تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کا ایک آلہ ہوتا تھا جسے سینے پر لگایا جاتا تھا اور ان کے لاٹھی ڈنڈوں اور تیروں سے بچا جاتا تھا. تو جس طریقے سے میدان جنگ کے اندر دشمنوں سے ڈھال کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے, اسی طریقے سے رمضان کا روزہ وہ مبارک روزہ ہے کہ جو روزے دار صحیح نہج پر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے لیے آڑ بناتے. لیکن روزہ بھی ہونا چاہیے. صرف ہماری زبان کا روزہ نہیں ہے, ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے, ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے, ہماری زبان کا بھی روزہ ہے, ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے, ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہے. 360 جوڑوں میں ہر جوڑ روزے کا مستحق ہوتا ہے. آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا, کانوں سے غلط نہیں سننا, زبان سے غلط نہیں بولنا, ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے, اور پاؤں سے گناہوں کی جگہوں پر ہمیں نہیں جانا ہے. اگر اس طریقے سے ہم روزے کو گزارتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھال بنا. کتنا مبارک مہینہ. تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اول رحمہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کے 10 دن مغفرت ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے، آخر کے 10 دن ہوتے ہیں، وہ جہنم سے آزادی۔ اس حدیث شریف کی شرح محدثین فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن پر کبیرہ گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا، یعنی بہت معمولی سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ شروع ہی سے ان کے لیے رحمت کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اور بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے 10 دنوں پر ان کے اوپر رحمت نازل فرما کر آہستہ آہستہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور جب 10 دن میں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر دوسرا عشرہ ان کے لیے اس حال میں شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور تیسرے درجے کے انسان جو بالکل نکمے ہوتے ہیں، جن کے پاس گناہ کبیرہ کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، جو اللہ کے مجرم اور باغی ہوتے ہیں، اللہ شروع کے 10 دنوں میں ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درمیان کے 10 دنوں میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 20 دنوں میں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور آخر کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا پروانہ جاری۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، رمضان المبارک کی 12 یا 13 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی۔ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ مکہ فتح ہوا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ میدان بدر کے اندر 300 صحابہ نے حق و صداقت کا پرچم لہرایا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ سود کے حرام ہونے کا اعلان ہوا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑتی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ محبوبہ مصطفیٰ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا کر ملتی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دارے پانی سے پوچھ کیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ اور آگے چلے، امام بخاری علیہ الرحمہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ امام ترمذی دنیا سے رخصت ہوئے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ امام داؤد دنیا سے رخصت ہوئے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تخت خلافت پر بیٹھ کر مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے بادشاہ بنے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ اور بے شمار واقعات رمضان کے مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر میں سندھ کی زمین پر راجہ طاہر کی فوجوں کو شکست دی، رمضان کا مبارک مہینہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ بہت واسطوں سے قابل احترام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا بڑا قیمتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، یہ اعمال کے سیزن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے نرم دل ہیں اور اتنے شفقت والے ہیں
اور اتنے پیار و محبت والے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کسی کے پاس رحم نہیں، آپ سے زیادہ کسی کے پاس شفقت نہیں، آپ سے زیادہ کسی کے پاس وفا نہیں۔ طائف کا سفر ہوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا اور آپ پر پتھروں کی بارشیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک خون سے لہولہان ہوا، آپ کے نالین، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ کتنے پتھر برسے ہوں گے لیکن زبان سے گفت تک نہ۔ فرشتے آئے آپ کے پاس، اپنی درخواست، اپنی خدمتیں پیش کی، لیکن زبان سے گفت تک نہ۔ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے اور آپ کو قتل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے گفت تک نہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور آپ پر بڑی بڑی چٹانیں رکھی گئیں، اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، لیکن زبان سے گفت تک نہ کہا۔ لیکن رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی بددعا پر آمین کہا۔ اگر حضرت جبریل جیسا طاقتور اور مقرب اور فرشتوں کا سردار ہی بددعا کرے تو ہلاکت میں کوئی تردد کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بجا اس فرشتے کی قرآن کے اندر تعریف فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں، تو اگر حضرت جبریل ہی بددعا دیتے تو ہلاکت کے لیے یہی بات کافی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اور اس پر مہر لگانا ہلاکت کے اندر 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا کتنا طبقہ ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جمعرات کے دن اور جمعے کے دن روزہ رکھ لیا جائے۔ یاد رکھو، جو حقیقت شنیچر کے دن کی ہے، جو اتوار کے دن کی ہے، جو پیر کے دن کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جو فضیلتیں رکھی ہیں، اگر ہم یہ سمجھنے لگے کہ رمضان کے اندر بس جمعے کا روزہ رکھ لیں اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اگر انسان کوشش کرنا چاہے، اگر انسان اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اللہ سے درخواست کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو گزارنا آسان فرما دے۔ کتنے شرابی ایسے ہیں، شراب کی لت کوئی آسان لت نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والے ایک دفعہ کو کھانا بند کر سکتے ہیں، پانی بند کر سکتے ہیں، لیکن شراب نے وقت پر مل نہیں پاتی۔ اگر شراب نہ ملی تو ان کے بدن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انہیں سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ بدن کا ذرہ ذرہ دکھتا ہے اور اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے شراب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمیں شراب نہیں پینی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو گزارنا آسان فرما دے۔ یاد رکھیں، اگر کسی انسان نے بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، روزے رمضان کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر عذر کی بنا پر بھی، یعنی شریعت نے جہاں روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی ہے، اگر عذر کی بنا پر بھی روزے دار روزہ چھوڑتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرتا ہے تو رمضان کی فضیلت اسے بھی نہیں مل سکتی، اور جو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں انہیں کہاں رمضان کی فضیلت مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے روزانہ جنت کو سجاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے روزانہ سجا کر کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اور مہینوں کے مقابلے میں گناہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ عموماً جو گناہ ہوتے ہیں ان کا صحرا تو شیطان ہی کے سر پر بنتا ہے۔ نماز کسی نے چھوڑی، شیطان نے نہیں چھوڑی، روزہ کسی نے چھوڑ دیا، شیطان نے نہیں رکھے۔ گناہوں کا کوئی بھی عنصر ہو، کوئی بھی بات ہو، اس کا سرا خود بخود شیطان کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو قید کرتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، ہم ایک لکڑی لیں، اس لکڑی کو جلائیں،
اور جلانے کے بعد اس کو بجھا دے، آگ کو ختم کر دے، تو آگ تو ختم ہو جائے گی، دھواں تو ختم نہیں ہوگا، دھواں تو پھر بھی برقرار رہے گا۔ ہم نے 11 مہینے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، 11 مہینے ہم نماز چھوڑتے رہے، 11 مہینے ہم نے قرآن نہ پڑھا، 11 مہینے ہم نے اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرے، تو اس ماہ مبارک کے اندر دھوئے کی شکل میں کچھ نہ کچھ تو اثر دل پر باقی رہے گا۔ یہ وہ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رمضان کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں 101% یقین ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کریں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیاں یہ کائنات کی آخری مخلوق ہوتی ہے، زمین کی تہ کے اندر ان کا مسکن ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عرش و فرش کی ہر مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ جو سجدہ کر رہا ہے اپنے سجدوں کو چھوڑ دے، جو رکوع میں ہے اپنے رکوع کو چھوڑ دے، جو جس عبادت میں ہے ساری عبادتوں کو رمضان کے اندر فرشتے بند کر دے ہیں اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا خاص موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے بچنے کی دعا کریں، اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں پر آمین کہنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور کائنات کے ہر مخلوق چرند پرند درخت وغیرہ سب روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو اپنے حکموں کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔